سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں ہم روزہ رکھتے ہیں، مگر روزے کا احترام ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان کی راتوں میں ہم جاگتے بھی ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مسلم محلوں میں نوجوان لڑکے پوری رات شب بیداری کر لیتے ہیں اور پوری رات وہ جاگ کر گزار دیتے ہیں، لیکن وہ جاگنا کس کام کا جس جاگنے میں اللہ رب العزت کی اطاعت نہ کی جائے، اور وہ جاگنا کون سا فائدہ دے گا جس جاگنے میں آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ رب العزت کی اطاعت نہ کر سکے۔ یہ یاد رکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ باضابطہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ لوگ عشاء کی نماز کے بعد قصہ گوئی میں اور مختلف گپ شپ میں اپنی محفلیں سجاتے اور دیر رات تک جاگا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور عشاء کے بعد جلد سونے کی آپ نے ترغیب فرمائی۔ ہاں، البتہ اگر کوئی آدمی دینی کاموں میں مشغول ہو یا دنیا کی واقعی ضرورت میں مشغول ہے، تب اس کے لیے جاگنے کی اجازت ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ اب اگر ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد پوری رات جاگتا ہے لیکن اس کا جاگنا کسی کام کا نہیں ہے اور اس کا جاگنا اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے نہیں ہے یا اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے نہیں ہے، تو ایسا جاگنا ہمارے لیے وبال ہوگا، اور خاص طور سے رمضان کی راتوں میں ہم جاگ کر اگر اس طرح اوقات کو برباد کریں تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑا خسارے کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ راتوں میں جاگنا اگر عبادت کے لیے ہو تو یہ خوش نصیبی ہے، لیکن آج کی جو صورتحال ہے، نوجوانوں کا عام طبقہ راتوں میں جاگتا تو ہے لیکن یہ جاگنا اس کا اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہوتا، 2 رکعت نماز کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق اسے نہیں ہوتی، پتہ نہیں تراویح بھی پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی۔ اگر تراویح پڑھ لی گئی تو یہ بڑا احسان سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بعد 3، 4، 5 گھنٹے مستقل یوں ضائع کیے جاتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان اوقات کا اللہ رب العزت کے یہاں کوئی حساب نہیں دینا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے تمہیں غنیمت سمجھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان 5 چیزوں کے ختم ہو جانے کے بعد تمہیں مواقع میسر نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، جوانی میں عبادت کر لو، نہ معلوم بڑھاپے میں تم عبادت کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مالداری دی ہے تو اس مال کا فائدہ اٹھا کر اسے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر لو، پتہ نہیں بعد میں یہ مالداری رہے یا نہ رہے اور پھر تم اللہ کی عبادت اس ذریعے سے کر سکو یا نہیں کر سکو۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وقت دیا ہے، فرصت ملی ہوئی ہے، تو اس فرصت کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان اوقات کے اندر بھی اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی چاہیے۔ زندگی اللہ نے دی ہے تو زندگی کو بھی آدمی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسے اللہ کی اطاعت میں لگانا چاہیے۔ تو اس طرح رسول پاک علیہ السلام کی ہدایت تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے لمحات کو، انسان اپنے فرصت کے لمحات کو، انسان اپنی صحت کے لمحات کو غنیمت سمجھے اور اسے اللہ رب العزت کی اطاعت میں اسے گزارے۔ یہ واقعی ہمارے لیے بدنصیبی کی بات ہوگی کہ ہم راتوں میں جاگیں تو لیکن اللہ رب العزت کی اطاعت نہ کریں۔ راتوں میں جاگنا اور رات کے آخر حصے میں جاگنا یہ شریعت میں مطلوب ہے، اور خاص طور سے رمضان المبارک کی راتیں ہوں تب تو اور سونے پر سہاگا۔ قرآن کریم نے مختلف مواقع پر اور ایسے لوگوں کی تعریف کی جو حضرات رات کے آخری پہر میں جا کر اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں،
اور اپنے اوقات کو تہجد میں اللہ کے دربار میں رونے اور گرگرانے میں گزارتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں میں کم سوتے ہیں اور رات کے آخر حصے میں اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رات کے آخر حصے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ قریب ہوتے ہیں۔ ان اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر، آخر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں۔ تو جو وقت اللہ رب العزت کے اپنے بندوں سے قریب ہونے کا ہے وہ وقت ہمارا غفلت میں گزرے، اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان اللہ سے جس حال میں قریب ہوتا ہے وہ حال ہے نماز کے اندر سجدے والی حالت۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ رات کے ان ایام میں، خاص طور سے رمضان المبارک کی راتوں میں، زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام کیا جائے، لمبے سجدے کیے جائیں، اور آخر راتوں میں اللہ سے رو رو کر مانگا جائے، اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کی جائے۔ اس کی وجہ سے انسان کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ اللہ کی نگاہ میں بڑے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، جب تک انسانوں کو رات میں جاگنے اور رات میں رونے کی لذت نہ مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی خصوصی فیضان نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے جو ہمارے لمحات بچے ہوئے ہیں ان لمحات کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان لمحات کے اندر اللہ رب العزت کو رو کر اور منا کر انہیں باضابطہ خوش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے جو حالات ہیں ان حالات کے اندر سدھار آویں، ہماری بگڑی اللہ تبارک و تعالیٰ بناویں، اور دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ خصوصی کرم ہو۔